میں اس کے ساتھ لپٹ گئی اور بچوں کی طرح روئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب اس نے اپنے آپ کو مجھ سے نوچ لیا اور رخصت ہونے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو برقعے میں چھپایا اور میرا نام زیبی ہے اور میں ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری عمر تقریباً 20 برس ہے اور مجھے ایک فوجی کیپٹن سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ کہہ گیا تھا کہ میں 20-25 روز بعد آؤں گا۔ میں نے ادھر دل بہلانے کی کوشش شروع کر دی۔ بورقع اوڑھ کر باہر نکل جاتی، کبھی شامیں ہوٹل کے محفلوں میں گزارتی اور کبھی میجر کے ساتھ گپ شپ لگانے بیٹھ جاتی۔ اس نے میرے کیپٹن کے متعلق پوچھا تو میں نے جھوٹ بولا اور اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیپٹن ہے اور میرا اس کے ساتھ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے۔ ایک روز ایوب کی حکومت کے ایک بہت بڑے صاحب بہادر نے مجھے ہوٹل میں دیکھ لیا۔ اس کی تو پانچیں خوشی سے پھٹنے لگیں۔ سموکنگ کے سلسلے میں 2-3 بار اس کے پاس گئی تھی۔ اس نے رات میرے کمرے میں گزارنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے ایک اندرونی تکلیف کا بہانہ بنا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹالتا ہی نہیں تھا۔ اس نے احساس جتانے شروع کر دیے اور میں بات پر نہ آتی تو غصے میں دھمکی دے کر چلا گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مری میں رونق تھی۔ سرکاری افسر اور سیاسی لیڈر چند دنوں کے لیے مری آتے تھے اور اسی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے۔ میں ان سے چھپنے کی کوشش کرتی تھی مگر کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ ہی لیتا۔ میں یہ بہانہ پیش کرتی کہ اندرونی تکلیف ہے اور علاج کے لیے آئی ہوں۔ ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ یہ لوگ جس بری طرح میرے پیچھے پڑتے تھے اس سے مجھے یہ فکر ہونے لگتا تھا کہ یہ لوگ تو اس وقت تک میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک میرے حسن اور جوانی میں کشش باقی رہے گی۔ مجھے خوشی اس پر تھی کہ میں نے کیپٹن کو اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، اسے دھوکے میں نہیں رکھا تھا۔ 20-22 دن گزر گئے۔ ایک روز وہ اچانک آ گیا۔ میں کمرے میں تھی۔ اب آپ ان باتوں کو چھوڑیے کہ میں کس طرح پاگلوں کی طرح اسے ملی۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو اور ایک عرصے بعد اسے اچانک مل گیا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ میں کس کیفیت میں اپنے کیپٹن سے ملی ہوگی۔ مگر اس نے مجھے ایسے کھڑے امتحان میں ڈال دیا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے جذبات لرز کر ڈھیر ہو گئے۔ اس نے کانے سے فارغ ہو کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، زیبی، اگست 1947 کو یاد کرو، انڈیا سے اپنی ہجرت کو یاد کرو۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کے لب و لہجے اور انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا، اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ان معصوم شہیدوں کے خون کا انتقام لینے جا رہا ہوں جنہیں 1947 میں ہندو اور عیسائیوں نے شہید کیا تھا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک فوجی کی حیثیت سے مجھے بالکل نہیں بتانا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن تم نے مجھے جو حیثیت دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں اندھیرے میں نہ رکھوں۔ میں کمانڈو ہوں اور میں مقبوضہ کشمیر میں جا رہا ہوں۔ تب مجھے یاد آیا کہ چند دنوں سے اخباروں میں اس قسم کی خبریں عام ہی تھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں پراسرار دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہندوستان پاکستان پر یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے تربیت یافتہ کمانڈو اور گوریلے داخل کر دیے ہیں جو وہاں پل اور گولہ بارودوں کے ذخیرے اور فوجی ٹھکانے تباہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک روز آل انڈیا ریڈیو کی بھی خبر سنی تھی، ان میں بھی ہندوستان نے یہی وویلا برپا کر رکھا تھا کہ پاکستان کے لوگ مقبوضہ کشمیر میں چوری چپکے داخل ہو گئے ہیں۔ میں کیپٹن میں اتنی مگن رہتی تھی کہ اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ اب اس نے بتایا کہ وہ کمانڈو ہے اور کشمیر جا رہا ہے تو یہ ساری خبریں میرے ذہن میں تازہ ہوں گی۔ میں اس مشن کا ایک مدت سے منتظر تھا۔ اس نے کہا، انتظار ختم ہو گیا، میں کل جا رہا ہوں۔ میرا انتظار کب ختم ہوگا؟ میں نے رندھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جلد، اس نے کہا، میں آ جاؤں گا یا میری کوئی اطلاع آئے گی۔ اس نے ایک میجر کا نام بتایا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا، یہ میجر تمہیں میری اطلاع یا پیغام خود دے آئے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا مشن کیا ہے، وہ مقبوضہ کشمیری کس طرح داخل ہوگا اور واپس کس طرح آئے گا، مگر اس نے میرے سوالوں کا جواب صرف یہ دیا کہ یہ نہیں بتا سکوں گا۔ میں نے پھر اصرار نہیں کیا۔ میں جذباتی باتیں کرنے لگی تو اس نے روک دیا اور کہا، مجھے جذبات میں نہ الجھاؤ اور حقیقت کی باتیں کریں۔ میری آنکھوں میں آنسو امنڈ کر آتے تھے جنہیں وہ کوئی مزاحیہ سی بات کہہ کر روک دیتا تھا۔ آخر وہ بھی جذباتی ہو گیا، لیکن اس کا جذباتی رنگ بھی حقیقی تھا۔
اس نے اپنے ماضی کی اذیتوں کو یاد کیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اسے وہ پیار دیا جس کی پیاس نے اس کا سینہ جلا ڈالا تھا۔ اس کی اس قسم کی باتوں نے مجھے بے قابو کر دیا۔ میں اس کے ساتھ لپٹ گئی اور بچوں کی طرح روئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب اس نے اپنے آپ کو مجھ سے نوچ لیا اور رخصت ہونے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو برقعے میں چھپایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ بہت آہستہ آہستہ چلنا چاہتی تھی مگر وہ دوڑنے کی رفتار میں چل رہا تھا۔ میں نے ایک بار اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا ذرا آہستہ چلو۔ اس نے ہنس کر کہا یہ خاکی وردی سے دل لگایا ہے تو دوڑنے کی پریکٹس کرو، اور ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس نے صرف اتنا کہا زیبی خدا حافظ۔ وہ رکا نہیں، اس نے میری طرف دیکھا نہیں، میرے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ ڈھلان سے اتنی تیزی سے اترا کہ ایک لمحے میں منظروں سے اجل ہو گیا۔ وہ شاید اس لیے باغ اٹھا تھا کہ میرے آنسو اس کے مشن کا ناکام نہ کر دیں گے۔ میں وہیں کڑی رہی۔ چند منٹوں بعد وہ مجھے دور نیچے چیل کے پیڑوں میں سے گزرتا نظر آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس نے بازو اوپر کر کے ہلایا، وہ آگے چل پڑا اور ایک مکان کے اوٹ میں ہو کر میری نظر سے اجل ہو گیا۔ میں وہیں کڑی رہی۔ سورج ڈوب گیا، چیل کے پیڑ اور مری کا سبزہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ میں وہیں کڑی رہی۔ اس روز کے بعد میری زندگی کا ہر ایک دن کشمیر پوائنٹ کی ایک بلند جگہ پر بیٹھے اور کشمیر کی برفانی چوٹیوں کو دیکھتے گزرنے لگا۔ میری شامیں اداس ہو گئی، راتیں ویران ہو گئی اور میں ہر وقت اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ کمرے میں میری حالت یہ ہوتی کہ باہر کسی کے قدموں کی آواز سنتی تو یہ توقع رکھنے کے بجائے کہ میرا کیپٹن آ رہا ہے، یہ سمجھتی کہ وہ میجر آ رہا ہے جس کا وہ غائبانہ تعارف کرا گیا ہے۔ قدموں کی یہ آہٹ مجھے ڈرا دیتی، دل دھک دھک کرنے لگتا۔ جانے میرے دل کو یہ کیوں کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کیپٹن کے بجائے میجر آئے گا اور وہ اچھی خبر نہیں لائے گا۔ ان دنوں اگست 1965 ہندوستان کے بعض اخبار بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ میں نے یہ اخبار ہر روز دیکھنا شروع کر دیا۔ اس میں ہمارے کمانڈوز کی کارروائیوں کی خبریں شائع ہوا کرتی تھی۔ اس اخبار میں آزاد کشمیر یا پاکستان آرمی کے کیپٹن اور 3 کمانڈو جوانوں کی تصویریں شائع ہوتی تھی۔ انہیں مقبوضہ کشمیر میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اس کیپٹن کی تصویر دیکھ کر میں اپنے کیپٹن کی تصویر میں کھو جاتی تھی۔ مجھ میں یہ تبدیلی ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے جتنا پیار اپنے کیپٹن کے ساتھ تھا اتنا ہی عزیز مجھے پاکستان تھا۔ میں دونوں کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کو اپنے کیپٹن پر قربان کر دوں گی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔